چشمے نم۔ میں فراز کو میسج کر کے یہ تو بتا دوں کہ تم آج بھی ساتھ آ رہے ہو، تاکہ وہ بھی آج پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ آج تم میرے سامنے اس کی بے عزتی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس نے سیل اپنے سامنے کیا۔ راجا نے کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور لب بھینچ کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ ابیہ نے میسیجز کھولنے کے بجائے کیمرہ آن کیا اور نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے چپکے سے راجا کے بے تاثر چہرے کے 4 تصاویر اپنے سیل میں مقید کر لیں۔ آپ تو غالباً آج جینز شرٹ پہن کر آنے والی تھی، اپنے اس ہونے والے شوہر کو متاثر کرنے کے لیے۔ راجا نے ہونے والے شوہر پر زور دیتے ہوئے اسے اس کی صبح کی بات یاد کروائی اور اس کی وائٹ فراک اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ ہم رنگ دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ ابیہ کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ یقیناً راجا کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ جذبات تھے، تبھی تو وہ نہ صرف جیلس ہو رہا تھا بلکہ اس کی ڈریسنگ پر بھی دھیان دے رہا تھا۔ ہاں ارادہ تو تھا، لیکن پھر موڈ نہیں بنا تو نہیں پہن کر آئی جینز شرٹ۔ وہ ایک پل کو اٹک گئی تھی، لیکن پھر اعتماد کے ساتھ اپنی بات مکمل کر گئی۔ راجا پھر خاموش ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ساحل سمندر پہنچے تو فراز آفندی وہاں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں گیلی ریت پر چہل قدمی کرنا ابیہ کو ہمیشہ سے بے حد پسند تھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ابیہ دور بھاگتے دوڑتے بچوں کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار اڑتے بالوں کو سمیٹ کر کانوں کے پیچھے رستی۔ آیا نہیں ابھی تک آپ کا فراز آفندی؟ راجا نے تیسری بار اس سے پوچھا تھا۔ لہجہ چپتا ہوا سا تھا۔ آ جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابیہ نے بھی اپنا پہلا جواب ہی دہرایا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا یوں راجا کے ساتھ ساحل سمندر کی اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ لمحہ اس کے لیے کتنے دلکش اور کتنے حسین تھے۔ لگتا ہے میرے آنے کی خبر سن کر ڈر گیا ہے وہ، تبھی آیا نہیں، اور شاید آئے گا بھی نہیں۔ راجا کا لہجہ استدعائیہ ہوا۔ اس کی نظریں سامنے غروب ہوتے سورج پر جمی تھیں۔ ابیہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے فراز نے نہیں بلایا، میں خود آئی ہوں یہاں۔ تم سے جھوٹ بولا کیونکہ میں جانتی تھی اس کا سن کر تم ضرور ساتھ آؤ گے۔ ابیہ نے بھی رخ موڑ کر غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا۔ اس کی دھیمی آواز سن کر راجا چند لمحے خاموش رہا، اور یہ جھوٹ بولنے کی وجہ؟ اس کا لہجہ خلاف توقع نرم تھا۔ ابیہ نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ راجا بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی تمہارے ساتھ کچھ لمحے گزارنا چاہ رہی تھی یہاں۔ اس کا لہجہ ایسا ہوا جیسے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو اس سے۔ اپنی بات کہہ کر وہ سر جھکا گئی تھی کہ نہ جانے راجا کا کیا رد عمل ہو۔ بس یہی؟ ننگے پاؤں گیلی ریت پر نہیں چلو گی میرے ساتھ؟ راجا نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ابیہ نے اس کے نرم لہجے میں کی گئی بات پر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ راجا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، نرم مسکراہٹ۔ ابیہ کی بے یقین نظریں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھ پر آ ٹکی، وہ ہاتھ جس کی ہتھیلی راجا نے اس کے سامنے پھیلا رکھی۔ ابیہ کی آنکھوں میں بے ساختہ پانی جمع ہونے لگا، خوشی سے۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، کوئی حسین خواب۔ نیند سے جاگے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ اس خواب کی تکمیل کے لیے ساری عمر سونے کو تیار تھی۔ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس نے اپنا نرم اور نازک ہاتھ راجا کی مضبوط ہتھیلی پر رکھا۔ راجا نے کسی قیمتی متاع کی طرح اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ محبت بہت چپکے سے ان دونوں کے درمیان آن وارد ہوئی تھی، جس نے ان دونوں کی آنکھوں کو روشن کر دیا تھا۔ ان کے چہرے جگمگانے لگے تھے۔ آج پہلی بار راجا نے اپنے دل کی سنی تھی اور ابیہ کے ان خوبصورت جذبات کو پذیرائی بخشی تھی۔ اور ابیہ، وہ تو گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ خوشی اتنی تھی کہ سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے پیروں کے جوتوں سے آزاد کرتے اب دور جا رہے تھے۔ لہروں کے سنگ ہواؤں کے رخ، دونوں کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، اور ان دونوں کے درمیان چھائی اس معنی خیز خاموشی نے
چپکے سے ان کے کانوں میں وہ رس انڈیل دیا جو پہلے صرف ان کے دلوں میں کسی راز کی طرح محسوس تھا۔ صرف 5,000 کروڑ انکل، 10 کا 10 کیوں نہیں؟ فراز آفندی کے لبوں پر بھی شاطرانہ مسکراہٹ بکھری۔ مرزا جمال آفندی کا کہکا سنائی دیا تھا اس کی بات پر۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسد شیرازی، جس نے اتنی لمبی پلاننگ کی، اس لڑکی کے ماں باپ کو قتل کیا، اس لڑکی کو اتنا عرصہ باپ کا پیار دیا، چاہے جھوٹا ہی صحیح، لیکن اس کی پرورش کی، برسوں سے انتظار کیا اس کے 23 سال کے ہونے کا، وہ ساری کی ساری پراپرٹی تمہیں ہڑپنے دے گا؟ 50-50 کی بات ہوئی ہے اس سے۔ شادی کے بعد کسی بھی طرح تمہیں ابیہ سے باقی پراپرٹی اسد شیرازی کے نام کروانی ہے۔ پیپرز چاہے زبردستی سائن کرواؤ یا پیار سے، یہ تم پر منحصر ہے۔ اسد شیرازی کے نام کرواؤ گے 50% تو ہی تمہیں تمہارا حصہ ملے گا۔ اور رہی یہ بات کہ وہ ایک بور ترین لڑکی ہے، تو میرے بچے، تمہیں کون سا ساری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ؟ ایک بار پراپرٹی اپنے نام ہونے دو، پھر جو چاہے سلوک کرنا اس کے ساتھ، دل بہلانا، اس خوبصورت کھلونے سے کھیلنا، اور جب دل بھر جائے تو پیچھا چھڑا لینا اس سے، جیسے پچھلی بیویوں سے چھڑایا، اوپر پہنچا دینا، جس کی امانت ہے اس کے پاس، بات ختم۔ مرزا جمال آفندی نے اپنی پوری پلاننگ اس کے سامنے پیش کر دی تھی، اور سب سن کر فراز آفندی بھی ان کی ذہانت اور چال بازی پر اش اش کر اٹھا۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ خود کو 5,000 کروڑ کا مالک بنے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد کچھ سوچ کر وہ مرزا جمال آفندی کی طرف متوجہ ہوا۔ لیکن انکل، اس کا وہ جو گارڈ ہے وہ بہت غصہ دلاتا ہے مجھے۔ اسد انکل سے کہہ دیجیے گا کہ آئندہ وہ ابیہ کے ساتھ نظر نہ آئے مجھے۔ راجا کا ذکر کرتے ہوئے اس کا لہجہ پھر سے کڑوا ہوا۔ بات ہوئی تھی میری اسد سے، اصل میں اس کے کچھ دشمنوں کو ابیہ کے بارے میں اور اس کی پلاننگ کے بارے میں خبر مل گئی ہے، اور وہ جان چکے ہیں کہ اگر 23 برس سے پہلے ابیہ کو کچھ ہو گیا تو ساری پراپرٹی ٹرسٹ کو چلی جائے گی، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ یا ابیہ کو ختم کر دیں یا اس بارے میں چوکنا کر دیں۔ اور ابیہ کی سیفٹی کے لیے ہی اسد نے راجا کو گارڈ رکھا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ راجا اس کی بہترین طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے۔ تم اتنا ہائپر مت ہو، کچھ عرصے کی بات ہے، جیسے ہی تم دونوں کی شادی ہو جائے گی ہر جھنجٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے یا اس کی زندگی کو کیسا بنانا ہے، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ مرزا جمال آفندی نے اسے تسلی دی۔ اوکے انکل، بٹ یہ بتا دیں ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ جینی از مسنگ می۔ اس کے لہجے میں جینی کے نام پر شہد کھل گیا تھا۔ جینی؟ مرزا جمال آفندی نے سوالیہ انداز میں آئی برو اچکائی۔ مائی نیو گرل فرینڈ، فراز آفندی نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، جس پر مرزا جمال آفندی کا کہکا بلند ہوا۔ جلد ہی جائیں گے مائی سن، کہہ کر وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گئے، جبکہ فراز آفندی فون پر اپنی نئی گرل فرینڈ جینی سے محبت بری گفتگو میں مگن ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ننگے پاؤں ساحل سمندر پر چہل قدمی کرتے گیلی ریت کی ٹھنڈک کو اپنے جسم و جاں میں اترتا محسوس کر رہے تھے، ایک دوسرے کی سنگت میں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ دونوں اپنی زندگی کی الجھنیں بھول کر اس خوبصورت وقت سے خوشیاں کشید کر رہے تھے۔ دونوں خاموش تھے، لیکن ان کی بھید بھری خاموشی بہت سے راز کھول رہی تھی۔ دونوں مگن سے اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے تھے، جب اچانک ابیہ نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ راجا چونکا، پھر حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ واٹ ہیپنڈ؟ الجھا ہوا سا لہجہ تھا۔ نتھنگ۔ گاڑی کی چابی دو، 1 منٹ۔ ابیہ نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ چابی؟ آپ نے کیا کرنی ہے؟ راجا کی مشکوک نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ اف، سوال بہت کرتے ہو تم، بتا دوں گی نا، لیکن پہلے کی دو۔ ابیہ جھنجھلائی۔ راجا نے پینٹ کی جیب سے نکال کر کی چین اسے تھمائی اور آنکھیں سکیڑ کر اس کی کاروائی دیکھنے لگا۔ وہ اب اس سے کچھ فاصلے پر جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھی گیلی ریت پر کچھ بنا رہی تھی۔ راجا بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ کچھ دیر بعد ابیہ نے سر اٹھا کر چمکتی نگاہوں سے راجا کی طرف دیکھا۔ راجا کی لکھا تھا، آر
اور اس سے کچھ فاصلے پر نگاہیں نیچے ریت پر لکھے گئے الفاظ پر تھیں۔ جہاں ابیہ نے کیسا ہے؟ ابیہ نے کھنکتی آواز میں پوچھا تھا۔ راجا نے پرسوچ انداز میں انگلی تھوڑی تلے ٹکائی۔ اچھا ہے، لیکن ایک کمی ہے، کہتا ہوا وہ بھی ابیہ کے نزدیک بیٹھ چکا تھا۔ کمی؟ ابیہ کی حیرت بھری آواز ابھری۔ راجا نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر اب نیچے کچھ بنا رہا تھا۔ ابیہ پہلے حیرت سے اس کے چلتے ہاتھ کو دیکھتی رہی اور پھر بے تحاشا خوشی سے اس کے چہرے سے چھلکنے لگی۔ راجا اپنے اور اس کے نام کے پہلے حرف کے درمیان خالی جگہ پر دل بنا چکا تھا۔ ریت پر بڑے بڑے حرف میں ALFR لکھا جگمگا رہا تھا۔ راجا نے مسکراتی نگاہوں سے ابیہ کو دیکھا، جس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ تھینکس فار دس ونڈرفل گفٹ۔ چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے ہی تکے جا رہی تھی، جبکہ راجا وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، یک ٹک، محبت سے، عقیدت سے۔ آج سے پہلے کبھی تم نے احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ تم بھی میرے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے ہو۔ ایسے بے نیاز بنے رہتے تھے جیسے تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، ابیہ نے شکایتی انداز میں کہا، ساتھ ہی روٹنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ رکھتے ہیں محبت کو تغافل میں چھپا کر، پرواہ ہی تو کرتے ہیں جو پرواہ نہیں کرتے۔ دھیمے لہجے میں راجا نے شعر پڑھا تھا، جبکہ ابیہ دنگ سی اسے دیکھے گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یوں اس کے سامنے اپنی من پسند جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کے منہ سے شعر و شاعری سنے گی، وہ بھی اپنے لیے۔ اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے۔ راجا کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آؤ دور چلیں لہروں کے سنگ۔ اس کا دھیان خود پر سے ہٹانے کو وہ گویا ہوئی، اٹھی اور ریت پر لکھے ان الفاظ کی چند تصاویر لیں، پھر آگے بڑھ گئی۔ راجا بھلا اینجل کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا؟ وہ بھی اس کے ہمراہ قدم بڑھا کر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ریت پر ان کے قدموں کے نشانات واضح ہو رہے تھے۔ ابیہ دونوں ہاتھ پھیلائے ٹھنڈی ہوا کی چھیڑ خامیاں محسوس کرتی آگے بڑھ رہی تھی، جب ایک دم اس کا پیر پھسلا۔ اینجل راجا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر ابیہ کو گرنے سے بچا چکا تھا۔ راجا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنی پینٹ کی جیب کی طرف دیکھا۔ او شٹ! وہ بے ساختہ آنکھیں میچ گیا۔ اینجل کی پائل راجا کی پینٹ کی جیب سے آدھی باہر لٹک رہی تھی، جو شاید چابی نکالتے وقت باہر نکل گئی تھی۔ ابیہ سانس روکے آگے بڑھی اور وہ پائل باہر نکالی۔ ہاتھ میں پائل پکڑے وہ ساکت نگاہوں سے اس پائل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے چہرے پر، مان ٹوٹنے کا دکھ، تکلیف، اذیت۔ کون ہو تم؟ آواز کی کپکپاہٹ واضح تھی۔ وہ ہاتھ جس میں پائل تھی وہ بھی لرز رہا تھا۔ بلا شبہ وہ جان چکی تھی اس کی سچائی، لیکن پھر بھی اپنے اندر سے اٹھتی آواز کو جھٹلاتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا تھا، ابیہ میں آپ کو سب بتانے ہی۔ راجا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تھی، جب ایک بار پھر ابیہ کی حد درجے سخت آواز ابھری۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ راجا نے تھکے تھکے سے انداز میں پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب ایسے ہوگا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہی پرنس جسے کبھی آپ اپنا بہترین دوست کہا کرتی تھی، وہ مجرمانہ انداز میں اپنی سچائی بتا گیا۔ ابیہ کے ہاتھ سے پائل پھسل کر سمندر کی لہروں میں جا ڈوبی۔ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کو دبایا۔ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہیں راجا پر ہی جمی تھیں۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے لگا اس کے دماغ میں کوئی نس پھٹ جائے گی۔ درد کیا ہوتا ہے، اذیت کی آخری حد کیا ہوتی ہے، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بڑبڑائی، ابھی تو میں نے خوش ہونا سیکھا بھی نہیں تھا، ابھی تو میں نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔ اتنی جلدی میری خوشیوں کو آگ لگ گئی، اتنی بے دردی سے میری آنکھوں سے خواب نوچ لیے۔ کیوں؟ وہ لرزتی آواز میں خود سے ہی مخاطب ہوئی۔ ابیہ آپ
राजा उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर परेशान सा उसके करीब आया। प्लीज़ दूर रहो मुझसे। अबिहा ने हाथ उठाकर उसे अपने करीब आने से रोका। राजा के कदम वहीं थम गए। अबिहा प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुने। राजा ने इल्तिजाई अंदाज में उसे कहने की कोशिश की। कौन सी बात सुनूं मैं तुम्हारी? रहा ही क्या है अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कहने सुनने को? अबिहा जब्त खोते हुए चिल्लाई। मेरा सब कुछ तो छीन लिया तुमने, अभी भी दिल नहीं भरा तुम्हारा। मुझे तबाह और बर्बाद करके भी चैन नहीं मिला तुम्हें, जो फिर से चले आए मेरी ज़िंदगी में। और कितनी तकलीफ़ें दोगे मुझे, कितना रुलाओगे? एक ही बार मुझे भी ख़त्म क्यों नहीं कर देते? वो चीख रही थी। कई लोग उनकी जानिब मुतवज्जह हुए, लेकिन वो तो जैसे हर चीज़ से बेनियाज हो चुकी थी। मैं आपको तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राजा ने दुख से उसे देखा। तो फिर क्यों आए हो तुम मेरी ज़िंदगी में? अब क्या मकसद लेकर आए हो? मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, अब किसको छीनने आए हो? ये देखो, अब तो मैं खाली हाथ हूँ, कोई अपना नहीं रहा मेरे पास। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए। वो मुसलसल रो रही थी और राजा, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे संभाले। तो तब भी यही कहता रहा था और आज भी यही कहता हूँ कि मैंने नहीं मारा आपके पेरेंट्स को। उनका कातिल कोई और है जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं। राजा का लहजा इस बार थोड़ा सख्त हुआ था। अबिहा ने इस्तदाइया और तंज भरी निगाहों से उसे देखा। और कितने झूठ बोलोगे तुम, कितने रूप हैं तुम्हारे। सच तो ये है कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो, जिसे सिर्फ लोगों के घर बर्बाद करना आता है, उनसे छीनना आता है। और मेरी गलती ये है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया, उसे अपना दोस्त समझा और अब नादानस्तगी में उसी इंसान से मोहब्बत भी कर बैठी। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुम मेरी नज़रों में मोतबर बन जाओगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है मिस्टर इब्तिहाज, क्योंकि मेरी नफ़रत मेरी मोहब्बत से कहीं ज़्यादा शिद्दत रखती है। ये मोहब्बत तो फ़कत 4 दिन की है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में ये नफ़रत पिछले 18 सालों से पल रही है। और इन 18 सालों में गुजरे हर पल में इस नफ़रत की शिद्दत में इजाफा ही हुआ है। काश मैं तुम्हें अपने दिल में छुपी बेतहाशा नफ़रत दिखा सकती। काश मैं तुमसे अपनी महरूमियों और नुकसानात का बदला ले सकती। तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ कि अगर इस दुनिया में किसी ने किसी से सबसे ज़्यादा नफ़रत की है तो वो मैं हूँ। अगर मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक कत्ल की इजाज़त होती तो यकीन करो, बग़ैर सोचे समझे मैं तुम्हारा नाम लेती। मेरे बस में हो तो मैं तुम्हें भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर मारूं जैसा तुमने मेरे माँ बाप को मारा। तुम्हें भी उस अजियत से गुजारूं जिस अजियत की झुलसती आग में मैंने अपने दिन रात गुजारे हैं। लेकिन नहीं, सबसे बड़ा इंतकाम आपकी खामोशी और सब्र होता है। मैं भी सब्र कर जाऊंगी और अपने तमाम मामलात मैंने रब पर छोड़ दिए हैं। मेरी हर तकलीफ़ और हर आंसू का बदला वो लेगा तुमसे। और अगर तुम्हें कभी एक पल को भी मेरी दोस्ती की कदर हुई हो या मेरा ज़रा सा लिहाज रखा हो, तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, क्योंकि मुझे नफ़रत है तुमसे, शदीद नफ़रत। वो टूटे बिखरे लहजे में कह रही थी, लेकिन आखिरी जुमले पर उसकी आंखें उसके लहजे का साथ देने से इनकारी हुई थीं। खुद अबिहा के दिल ने भी तड़प कर दुहाई दी थी उसकी इस बात पर, लेकिन उस वक्त राजा के लिए इसकी नफ़रत हर चीज़ पर हावी थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो उसके हाथ से चाबी छीनती गाड़ी की जानिब बढ़ गई। उसके सामने मजबूत रखने को वो आंसू छुपाकर साफ कर चुकी थी, लेकिन गाड़ी के करीब पहुंचते ही एक बार फिर शिद्दत से रोना आया अपनी बेबसी पर, अपने रोते किरलाते दिल पर। एक लम्हे को दिल चाहता कि सारी नफ़रत को बलाए ताक रखकर दिल की पुकार पर लब्बैक कहते हुए राजा की तरफ चली जाए, सिर्फ उसकी मोहब्बत को अपने सामने रखे। लेकिन ये एक पल की बात थी। दिल की दुहाइयों को नज़रअंदाज करती वो गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी, जबकि राजा बेबस सा उसे खुद से दूर जाता देखता रहा। मुजम्मल अंदाज में सख्ती से आंखें मींची। हर मिशन में कामयाबी पाने वाला वो शख्स अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम मिशन हारता जा रहा था। उसकी निगाहें बेसाख्ता उस जानिब उठी जहाँ कुछ देर पहले अबिहा ने अपने और उसके नाम का पहला हुर्फ लिखा था। इसके देखते ही देखते पानी की एक लहर आई और इनके लिखे इन नामों को मिटा गई। शायद इन लहरों को भी अबिहा और राजा का साथ पसंद ना आया था। तूने सुना ही नहीं, वरना तेरे दिल ने आज भी वकालत तो मेरी की थी।
وہ جب 10 سال جیل میں گزار کر رہا ہوا تو اس کے پاس کل متاع کے طور پر فقط چند چیزیں تھیں، جن میں ایک تصویر تھی، ایک وہ سوٹ جو اینجل نے اسے گفٹ کیا تھا، ایک اینجل کی پائل جسے اس نے بہت سنبھال کر رکھا تھا، کچھ اینجل کے اسکیچز جو وہ وقتاً فوقتاً بناتا رہا تھا، اور گریجویشن کی ڈگری۔ جیل سے نکلنے کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ ہاں، یہ معصوم ارادہ تھا کہ کسی بھی طرح اینجل کو ڈھونڈے گا، اسے سچ بتائے گا اور اس کے پیرنٹس کے قاتلوں کو سزا بھی دے گا، انہیں بھی ویسے ہی موت کے گھاٹ اتارے گا جیسے انہوں نے اینجل کے پیرنٹس کو مارا، پھر اس کے بعد چاہے پوری عمر جیل ہی کیوں نہ کاٹنی پڑے۔ فی الحال اسے رہنے کو کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا تھا۔ جیل سے باہر آ کر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کس سمت کا رخ کرے، تبھی کوئی اس کے قریب آیا۔ راجا نے سر اٹھایا، سامنے ڈی آئی جی صاحب کھڑے تھے۔ راجا پہچانتا تھا انہیں، کافی بار انہیں دیکھا تھا جیل میں رہنے کے دوران، اور راجا سے خصوصی طور پر بہت شفقت سے پیش آتے تھے وہ۔ سر آپ؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہوا تھا ان کے اتنے قریب آنے پر۔ ہاں، تو بالآخر آج تمہاری سزا پوری ہو ہی گئی، کب سے انتظار تھا اس دن کا۔ ڈی آئی جی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی؟ راجا مسکرایا بھی نہیں سکا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، تم نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹی ہے۔ ہمارے ملک کا قانون ہی ایسا ہے جہاں گنہگار کھلے عام دندناتا پھرتا ہے اور بے گناہ جیل کی چکی پیستا ہے، لیکن تمہارے معاملے میں یہ جیل کا فیصلہ نہ جانے کیوں مجھے ٹھیک ہی لگا۔ تمہارے تمام حالات سے آگاہ ہوں میں، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے جیل میں رہ کر تم نے پڑھ لکھ گئے ہو، شاید جیل سے باہر عام حالات میں نہ پڑھ پاتے۔ ڈی آئی جی کے چہرے پر مشفقانہ سی مسکراہٹ تھی۔ راجا الجھا۔ جی، لیکن ان صاف باتوں کا مقصد؟ میرا مطلب آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ راجا نے اپنی الجھن ان کے سامنے ظاہر کی۔ اس کی بات پر ڈی آئی جی صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں دل تمہاری طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، شاید اسی لیے کہ ہمیں اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ اولاد کی کمی تو ہر بے اولاد کو محسوس ہوتی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں شدت سے اس کمی کا احساس ہوا۔ تم سے ایک خاص قسم کا لگاؤ محسوس ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ ان کے لہجے میں حسرتوں کا جہان آباد تھا۔ راجا چپ چاپ سنے گیا۔ تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ کیسی الجھی الجھی باتیں کر رہا ہوں میں، تو بیٹا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ تم نے بتایا کہ تم یتیم ہو اور ہم بے اولاد، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہماری اولاد کی کمی کو پورا کر دو اور ہم تمہارے ماں باپ کی؟ دیکھو، کوئی زبردستی نہیں ہے اگر تم چاہو تو۔ دیکھو، کوئی زبردستی نہیں ہے اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر رہو، ہمارے بیٹے بن جاؤ، وہاں تمہیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ شاید ہمیں بھی خدا نے اسی لیے اولاد نہیں دی کہ ہم کسی یتیم اور بے سہارا کا مستقبل سنوار سکیں۔ ڈی آئی جی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ محرومیاں اکثر رلا ہی دیتی ہیں۔ راجا جو انہیں انکار کرنا چاہتا تھا، ان کے حسرت زدہ چہرے اور نم آنکھوں میں ابھرتی امید کو توڑ نہ سکا، اور نہ جانے کیا سوچ کر اس نے ڈی آئی جی صاحب کی بات مان کر ان کے گھر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چپ چاپ سر اس بات میں ہلاتا وہ ان کے ساتھ ان کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔